ہنگامی نیوز ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، جیل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور عمران خان صاحب کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ درست ثابت ہوئیں اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی۔ اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی، پھر میں نے ایک دو ذرائع سے کنفرم کی، بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے۔ میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی، یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی، لیکن پبلک کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے، آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے، الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے۔ لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے۔ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا۔ اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے، یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے، ان کے انتظامات کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے آج کیا جائے، ہو سکتا ہے کل کیا جائے، لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ۔ اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے۔ جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے، دنوں میں ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے، اور اس کا کیا میکینزم ہوگا، کس طریقے سے لے کر جائیں گے، اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں۔ جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے، چاہے توشہ خانہ ہے، چاہے اس کے اندر القادر ہے، اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا، اس میں کچھ نکلے گا نہیں۔ سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے، عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے، دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں مجھے جیل سے پتا چلی، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائزڈ ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے۔ دوسرا، اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، یہ میرے سورس نے کہا، میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا، لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے، وہ اتار دی گئی ہیں رات کو، اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں۔
تیسرا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا. کہاں لے جایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیل سے اب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا اور کہیں اور پہنچایا جائے گا. ناظرین، یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے. دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ سب جانتے ہیں، اور وہ اس معاملے کو لے کر عالمی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ بہت زوردار آواز اٹھائیں گے. اب جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر قانون اور انصاف کے مطابق ہو تو عمران خان صاحب کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر حالات و واقعات کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سسٹم عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے، خوفزدہ ہے. انہیں گھبراہٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے بہت خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی. اب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے. اب کرنا کب ہے اس کے بارے میں، یعنی میرے پاس جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے آج رات تک کر دیا جائے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے ان میں سے ایک بندے نے تو کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی آج رات کو عمران خان کو ہر حال میں شفٹ کر دیا جائے گا. لیکن میں پھر بھی مارجن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پل پل صورتحال بدلتی ہے تو وی کانٹ سے اینی تھنگ، ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ناظرین، ایک آپ کو عجیب چیز بتاتا ہوں اور یہ ریئلٹی ہے. حکومت اس وقت کچھ میٹنگز کر رہی ہے اور خبریں چلا رہی ہے کہ جناب ہم 8 فروری کو لانگ مارچ کو روکنے کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی اٹک میں کوئی میٹنگ ہو گئی پولیس والوں کی، اسلام آباد میں کوئی تیاریاں شروع ہو گئی، تو حکومت نے یہ خبریں جان بوجھ کر پھیلانا شروع کی. حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف آتی تھی، ویسے ہی اب دوبارہ بھی وہ ڈی چوک کی طرف آئیں، کیونکہ جب وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو حکومت کے لیے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان سے فلو بڑھتا ہے ڈی چوک کی طرف. یہ آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو آہستہ 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 کمزور کرتے کرتے ڈی چوک تک بالکل کمزور کر دیتے، کیونکہ یہ ان کا تجربہ ہو گیا نا. جیسے عمران خان کا ڈی چوک پہنچنے کا تجربہ ہو گیا یا پی ٹی آئی کا کہ وہ پہنچ ضرور جاتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی تجربہ ہو گیا کہ ڈی چوک آتے آتے لوگوں کو اتنا کمزور کر دو کہ پھر وہ ڈی چوک کے اندر مزاحمت نہ کر سکے، اور اگر زیادہ طاقت میں آ جائیں یا زیادہ تعداد میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر گولی چلانے کا ایک آپشن بھی ہوتا ہے جو یہ پہلے چلا چکے ہیں. اب یہ کیوں کر رہی ہے حکومت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے نوجوانوں نے ایک نعرہ لگا دیا ہے نا کہ ہر چوک ڈی چوک، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے ایک مشکل پیدا کر چکا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سارا اکٹھا ہو، 8 فروری کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئیں، ہماری طرف بڑے، ہم ہر طرف کنٹینر لگا دیں گے، سارا کچھ بند کر دیں گے، مار کٹائی کریں گے، ایک مرتبہ پھر لوگوں کو مایوس کر کے بھیج دیں گے، 1 سال کے لیے معاملہ دوبارہ دب جائے گا. گزشتہ رات جب جلسہ ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے علیمہ خانم گئی تھی وہاں سٹیج پہ، انہوں نے وہ سارا دیکھا بھی تھا. لیکن ابھی جب ہم نے دیکھا کہ لوگ تو بہت بڑی تعداد میں پہنچے، تمام جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا. رضوان غلدی صاحب تھے، انہوں نے بتایا، صدیق جان صاحب وہاں پہ تھے، انہوں نے بتایا، اور ہمارے جو دوست وہاں پہ صحافی موجود تھے ان تمام نے ایک ہی بات بتائی کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے اور ہر طرف سے نکل کر آئے. یعنی اٹک کے اندر جتنا ظلم کیا گیا میجر طاہر صادق صاحب کے ساتھ، ان کی بیٹی ایک بہت بڑا قافلہ لے کر اس کے باوجود نکلی اٹک سے اور وہ گئی. جو عالیہ حمزہ صاحبہ نے کیا، انہوں نے باقاعدہ کیمپس لگائے اور بڑی تعداد میں انہوں نے پنجاب سے لوگوں کو پہنچایا. پھر خیبر پختونخوا میں ہر طرف سے قافلے آئے. تو ایک تو یہ بات میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں جو صحافیوں نے بتائی کہ جتنے لوگ بھی جلسہ گاہ کے لیے نکلے ان میں سے بہت سارے لوگ جلسہ گاہ تک پہنچے ہی نہیں، جلسہ گاہ کے اندر بھی نہیں گئے، کیونکہ مغرب کے وقت جلسہ گاہ فل ہو گئی تھی اور اسی وقت علی امین گنڈا پور صاحب کی انٹری ہوئی اور گنڈا پور صاحب آ گئے جلسہ گاہ میں. اب معاملہ یہ ہے کہ جلسے کا کنٹینٹ کیا تھا، لوگ آئے کیوں تھے. 3-4 بڑے بڑے معاملات چل رہے ہیں نا اس وقت. نمبر 1 جو پاکستان تحریک انصاف یا عام پاکستانیوں کے لیے کہ عمران خان جیل میں، ان کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا کہ عمران خان جیل میں، اس کو نکالو باہر. یہ معاملہ تھا. تو اس کے لیے لایا عمل کیا ہوگا، آگے حکمت عملی کیا ہے، آگے لائن آف ایکشن کیا ہے، یہ بتانا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب نے وعدہ کیا تھا میں یہ بتاؤں گا. نمبر 1 تو یہ چیز. دوسری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی سالڈ بات کی جائے گی، بتایا جائے گا کہ ملٹری آپریشن کہاں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، کوئی لایا عمل دیا جائے گا اور کوئی اناؤنسمنٹ خیبر پختونخوا کی حکومت عوام کی موجودگی میں کرے گی. دوسری یہ چیز تھی جس پہ بات ہونی تھی. پھر عدلیہ کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں جن پہ بات ہونی چاہیے تھی. جلسہ ہے نا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ گنڈا پور صاحب نے ایک رات پہلے یہ کلیم کیا کہ کل میں سرپرائز بھی دوں گا اور لوگوں کو لائن آف ایکشن بھی دوں گا. یعنی میں بتاؤں گا کہ آگے کرنا کیا ہے، باقاعدہ لوگوں کو وہ ملے گا کہ جناب اب آپ نے کیا کرنا.
لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ ہمیں بتائیں جناب کہ اب کرنا کیا ہے, ہم تو آ گئے ہیں یہاں پہ, ہم تو بار بار آ جاتے ہیں, لیکن جو ہمیں ایک بتایا جانا چاہیے کہ فیوچر میں کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور عمران خان کو باہر کیسے نکالنا ہے, تو وہ ہمیں بتائیں. تو یہ چیزیں نہیں ہوئی جلسے میں. میں خاص طور پہ گنڈا پور صاحب کے لیول پہ بات کر رہا ہوں. وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان سے توقع تھی نا, جس وقت گنڈا پور صاحب پہنچے اس وقت جلسہ اپنے پیک پہ تھا, یعنی پنڈال کے اندر سب سے زیادہ عوام اس وقت موجود تھی. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی باری کا انتظار کرتے, نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ وزیر اعلیٰ تو آخری 2-3 تقاریر میں ایک تقریر وزیر اعلیٰ کی ہوتی ہے. جو پروٹوکول ہے وہ تو یہی ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سے پہلے گنڈا پور صاحب تقریر کریں گے اور ان کے بعد پھر کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن ایک عجیب بے ترتیب قسم کا جلسہ تھا. کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو چلا کون رہا ہے اور یہ چل کیسے رہا ہے. کوئی ایک لسٹ ہی نہیں تھی. گنڈا پور صاحب نے دیکھا اس وقت رش بنا ہوا ہے, عوام بہت زیادہ ہے, آئے فٹافٹ مائک پکڑا تقریر کر دی. ٹی وی چینل نے یہ رپورٹ کیا, میں نے مقامی صحافیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے اور اس پیمانے پر نہیں, اسٹیج تھا ہی بہت دور, لوگ نیچے سے رولا ڈال ہی نہیں سکتے تھے. گنڈا پور صاحب نے 5 سے 6 منٹ کے بیچ میں ایک تقریر کی, لیکن اس پوری تقریر میں کوئی لائن آف ایکشن نہیں تھا, اس پوری تقریر میں کوئی لایا عمل نہیں تھا, اس پوری تقریر کے اندر کوئی سرپرائز نہیں تھا جو انہوں نے وعدہ کیا. گنڈا پور صاحب ہمیشہ وعدہ کچھ اور کرتے ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. پہلے کہا ڈی چوک جا رہا ہوں, نکل گئے. پھر کہا ڈی چوک جا رہا ہوں, گولیاں کھاؤں گا, وہاں پہ مر جاؤں گا اور میرا جنازہ پڑھا دینا, اگر میری لاش نہ ملے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دینا. پھر نکل گئے, بھاگ گئے وہاں سے. اور اب انہوں نے رات کو کہا کہ جناب میں کل سرپرائز دینے جا رہا ہوں, کوئی سرپرائز نہیں دیا, نہ کوئی لایا عمل دیا گنڈا پور نے. اسد کیسر صاحب کی تقریر بڑی جاندار تھی. انہوں نے یعنی آپریشن کے حوالے سے گنڈا پور نے کوئی وضاحت نہیں کی, کوئی کھل کے بات نہیں کی, کوئی سرپرائز نہیں دیا, کوئی بڑا اعلان نہیں کیا. بلکہ علی محمد خان صاحب نے ایک دن پہلے ان کے حوالے سے جو سما ٹی وی کے اوپر ایک خبر چلائی گئی تھی کہ کوئی بڑا اعلان متوقع نہیں ہے جلسے میں, وہ خبر درست ثابت ہوئی کہ علی محمد خان صاحب کی جو انفارمیشن تھی وہ شاید ٹھیک تھی. اور ایک چیز ہوئی کہ آرمی چیف سے درخواست کی ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ حل کرنے کی گنڈا پور نے. اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان صاحب قربانی دے رہے ہیں, انقلاب لا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں مر جاؤں گا, میں ان کے آگے نہیں جھکوں گا. اور گنڈا پور صاحب اسی آرمی چیف سے درخواست کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے عمران خان صاحب کا مسئلہ حل کریں, ہم 24 کروڑ لوگ آپ کی فوج بن جائیں گے, ہم قربانی دیں گے. اب یہ گنڈا پور صاحب نے اگر یہ منت ترلائی کرنا تھا تو یہ جا کے وہاں پہ GHQ میں کر لیتے یا کسی میٹنگ میں کر لیتے. تو عمران خان صاحب انقلاب لا رہے ہیں, جیل کے اندر باہر کہانی کوئی اور چل رہی ہے اور کوئی ترتیب ہی نہیں ہے. گنڈا پور صاحب کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے تقریر کرنے کے لیے, پھر کوئی اور آ جاتا ہے, پھر بعد میں سلمان اکرم راجہ صاحب آتے ہیں, اس کے بعد ریحانہ ڈار صاحب آ جاتی ہیں, پھر عثمان ڈار صاحب تقریر شروع کر دیتے ہیں, پھر بیرسٹر گور صاحب آ جاتے ہیں. یعنی کوئی ترتیب نہیں تھی کہ کوئی کہاں سے کیسے بات کر رہا ہے. عالیہ حمدہ صاحبہ کی کوئی تقریر نہیں تھی, ہونی چاہیے تھی, بالکل ہونی چاہیے تھی, انہیں موقع ملنا چاہیے تھا. وہ آتی اسٹیج پہ, لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے ان لوگوں کے اندر جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر ہم زیادہ اپنے آپ کو سامنے لائیں گے تو شاید ہمیں پکڑ لیا جائے, ہمیں گرفتار کر لیا جائے, ہمارے لیے مصیبت پیدا ہو جائے. بہرحال عالیہ حمدہ صاحبہ بھی اور عمران خان کی بہنیں نیچے, وہ سامنے پنڈال میں. اب سارے یہ کہیں گے وہ اپنی مرضی سے تھیں. میرے خیال میں ان سے درخواست کرنی چاہیے تھی کہ اگر وہ نیشنل میڈیا پہ آ کے, سوشل میڈیا پہ آ کے, مختلف پلیٹ فارمز پہ آ کے, انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جو عمران خان کا جیل میں موقف ہے وہ اگر سب کے سامنے بیان کر سکتی ہیں تو اس پنڈال سے بھی ان کو موقف بیان کرنا چاہیے تھا اور سب کو بتانا چاہیے تھا کہ عمران خان نے جیل سے پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ سب کو سیاست کرنے کا حق ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اب جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے وہ تو رج کے کر رہے ہیں, اور علیمہ خانم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا پیغام سنائیں. اب مجھے پتا ہے کہ علیمہ خانم یہی کہیں گی بعد میں کہ جی میں تو خود نہیں گئی, یا میں کیوں جاؤں اسٹیج پہ بھی میں کرنا, لیکن وہ ہو سکتا کہہ بھی نہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے بھائی کا پیغام دیتی, اس کے اندر زیادہ اثر ہوتا اور وہ بات لوگوں تک زیادہ پہنچتی. بہرحال نہ گنڈا پور صاحب نے کوئی لایا عمل دیا, نہ علیمہ خانم صاحب وہاں پہ بولی, بلکہ سیڑھیوں کے اوپر ایک جنگ چل رہی تھی. میں نے دیکھا کہ احمد خان صاحب جو ہیں وہ اتنے دھکے دھکے پڑ رہے تھے. وہ احمد خان نیازی جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سیڑھیوں پہ جانے اور آنے کا کام ان کا تھا, ان کو میں نے آج سیڑھیوں پہ دھکے لگتے ہوئے دیکھا, بڑی مشکل سے وہ نیچے اتر کے آئے. تو یہ حالات ناظرین, عمران خان صاحب کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پیغام بھی سنایا گیا, لیکن بے ترتیب قسم کا ایک جلسہ ہوا ہے جس میں لوگوں کو آئندہ کا کوئی لائحہ عمل نہیں دیا گیا. یہ کلیئر ہے. اسد کیسر صاحب نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا جی کسی صورت ہم صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. افغانستان والے معاملے پہ انہوں نے بڑا سخت موقف لیا اور دو ٹوک موقف لیا جو وزیر اعلیٰ کو لینا چاہیے تھا. پھر انہوں نے مریم نواز کو چیلنج کیا کہ آپ کہتی ہیں عمران خان ختم, آپ آج فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں نیوٹرل امپائر کو لے کر, اگر آپ 10 بھی سیٹیں جیت جائیں نا تو ہم مان جائیں گے کہ آپ کی سیاست باقی ہے. تو عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوئی, انہوں نے یہ دعویٰ کیا.
ناظرین یہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ دیکھیں مطالبات کچھ لوگوں نے یہ کیے کہ جناب پھر کال دیں اسلام آباد چلتے